بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سورة البقرہ میں 4 اہم مضامین تھے. ایک مضمون تھا اعبدوا ربکم کہ ساری انسانیت کو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑاؤ اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق وابستہ کرو. اعبدوا ربکم پہلی 20 آیتیں اس مسئلہ کے لیے ذہن سازی ہے. کہ یہ مسئلہ بہت اہم کتاب کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے. اس کتاب کی اہمیت اجاگر کر دی. اس کتاب کی اہمیت کو واضح فرمایا 5 طریقوں سے. اس کے بعد جنہوں نے اس کتاب کے مسئلہ کو مان لیا تو ان کا بیان تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں یہ کامیاب ہے. جو اس کتاب کے مضمون اور مسئلہ کے دشمن بن گئے وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہیں. ایک تیسری جماعت جس کو منافقین کہتے ہیں اور شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی اس کو جی حضوری والی جماعت کہتے ہیں. جی حضوری والی جماعت کہ وہ جس کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں جی بالکل جی ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. مسلمانوں کے ساتھ مل جائے کہتے ہیں جی حضور بالکل ٹھیک ہے سر. کافروں کے ساتھ مل جائے تو بھی کہتے ہیں جی حضوری بالکل ٹھیک ہے سر. ہر کسی کی بات کو ٹھیک کہتا ہے اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر. اس کا ایمان جو ہے ایسے نظریہ کا نام ہے کہ وہ نظریہ اور عقیدہ اتنا محبوب ہو کہ وہ اپنے مال جان عزت سے پیارا ہو. اس کا معنی ہے ایمان. یہ لوگ دل سے اس مسئلے کو اور دل سے ایمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, صرف زبانی جمع خرچ ہے. صرف زبانی جمع خرچ. پہلے بڑے مسجدوں میں ایک گڑیال ہوا کرتا تھا. اگر کسی نے دیکھا ہو اب بھی بعض مسجدوں میں ہوتا ہے, ایک بڑا گڑیال ہوتا ہے. اس کے گڑیال کے نیچے اس میں ایک اس طرح گھنٹی ہوتی ہے جو بج جاتی ہے. وہ ایک جگہ پہ ٹھہرتی نہیں, اس چیز کو جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم ادھر لاٹو کہتے ہیں. گڑیال کا لاٹو وہ لٹکی ہوئی چیز جو کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف, یہی لاٹو جو ہے یہ منافق ہے. کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف. فائدہ کو دیکھتا ہے کہ فائدہ کدھر سے ملتا ہے بس ادھر جاتا ہے. مفاد پرست ہے. قرآن کی روح سے ایمان, عقیدہ وہ
ساری دنیا سے پیارا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا بیان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ سخت محبت رکھتے ہیں، مومن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ سخت محبت رکھتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبوب اسے اللہ ہوتا ہے اور اپنا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ایک سپر پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ ایمان ایک سپر پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ ساری دنیا میں مضبوط چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ان لوگوں کا ایمان جو ہے، ان لوگوں کا ایمان یہ ایسا نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے اپنی ایمان پر اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے۔ ایمان نام ہے ترجیح الآخرت علی الدنیا۔ قرآن اور سنت میں جب دنیا اور آخرت آ جائے تو یہ دین اور دنیا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ، رسول، آخرت یہ ایک چیزیں ہے۔ اللہ کو مقدم کرنا، رسول کو مقدم کرنا، آخرت کو مقدم کرنا، یہ تینوں ایک چیزیں ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ میں اتنا طاقت آ جائے کہ بندے کے اندر اتنی طاقت، قوت آ جائے، اندرونی طاقت، روحانی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے نفس، ماحول، مال و دولت، برادری، رشتہ داری یہ ایک طرف ہو اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہو، پیغمبر کا طریقہ، آخرت کا تقاضا، تینوں ایک چیز ہے۔ ہم آسانی سے کہیں گے کہ دوسری طرف دین ہو اور اس میں اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ دین کو مقدم کر کے دنیا کو دبا دے، اس مقابل کو دبا دے، بس یہی ایمان ہے۔ یہی کیا ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ سمجھ آئی؟ اس چیز کا نام ایمان ہے، اس چیز کا نام سادہ زبان میں کہ دین ایک نمبر پر اور خواہش، دنیا، برادری، پارٹی یہ سب چیزیں دو نمبر پر، سب چیزیں دو نمبر پر۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اب اگر ایمان میں یہ طاقت نہیں ہے تو ابھی تک ہمارا ایمان نہیں ہوا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ چھوڑنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب محنت 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 سے یہ چیز بنے گی، یعنی ایمان کو یہ طاقت بنانا ضروری ہے کہ ایمان یہ طاقت بن جائے، یہ طاقت بن جائے، یہ فرض ہے اور ضروری چیز ہے کہ ایمان، اور یہ ہے کہ انسان کی سعادت کہ ایک طرف خواہشات ہیں، ایک طرف برادری ہے، ایک طرف پارٹی ہے، ایک طرف کسی لیڈر کا حکم ہے، ایک طرف بادشاہی حکم ہے، وطنی مسئلہ ہے، اور اس نے اس کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو لے لیا تو اب ایمان ہو گیا۔ یہ ہے مطلب آمنو کما آمن الناس، یہی مطلب
صحابہ کی ایمان ایسی ایمان تھا، نہ بکنے والے نہ چکنے والے، آسان لفظ میں، نہ بکنے والے نہ۔ اب منافقین کے بارے میں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، مطلب یہ کہ ہم سارے ایمانیات کو مانتے ہیں، سارے ایمانیات کو دعویٰ ہے، لیکن قرآن کریم فرماتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کا ایمان نہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین 3 قسم کے تھے۔ ایک قسم ایسے تھے کہ وہ اندر سے بالکل نہیں مانتے تھے، اندر سے نہیں مانتے تھے، صرف زبان سے کہتے تھے لیکن اندر سے مانتے تھے، تو بے شک ہی تو کافر ہے۔ وما هم بمؤمنین لفظ ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان زبانی جمع خرچ نہیں، ایمان دل کے یقین کا نام ہے، اور ان کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ پیغمبر جھوٹا ہے۔ صحیح بات سمجھ آئی؟ دوسرے قسم کے تھے کہ ان کے دلوں میں شک تھا کہ یار یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا سارا دنیا اس کا مخالف ہے، سارے لوگ اس کے مخالف ہیں، تو معلوم ہوا کہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں یار یہ مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اس کی گالیاں دیتے ہیں لوگ، اور پھر یہ ہٹتا نہیں ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، تو کبھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ غلط ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلو دیکھیں گے، آئندہ کیا ہوتا ہے، پھر جو ہے انتظار کچھ کریں گے، لیکن اندر اندر سے یہ لوگ شکی تھے، تو شک ایمان ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافقین کی دوسری قسم ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وما هم بمؤمنین، کیونکہ شک ایمان نہیں ہوتا، شک تو پختہ یقین کا نام ہے۔ تیسری قسم ایسے تھے کہ ان کا ایمان جو تھا وہ باطنی طاقت نہیں بنی تھی، اس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ اور رسول کو اور آخرت کو مقدم کریں اور اپنی خواہشات کا مقابلہ کریں، یہ طاقت نہیں تھی، یہ طاقت نہیں تھی۔ اور شاہ صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ الشیء اذا خلا عن مقصوده فقد لغا، الشیء اذا خلا عن مقصوده فقد لغا، ایک چیز جب اپنے مقصود سے خالی ہو جائے، فرض کرو پانی ہے اور پانی سے مقصود پیاس بجھانا ہے، اور کسی کے ساتھ پانی ہے اور اس کا پیاس نہیں ہے بجھایا، تو یہ پانی ہے، اس پانی کا کوئی مقصد، الشیء اذا خلا عن مقصوده فقد لغا، تو اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ پانی نہیں ہے۔ اس طرح جس ایمان میں یہ طاقت نہ ہو کہ وہ اللہ اور پیغمبر کو اور آخرت کو مقدم کرے، اس کو پہلے نمبر پر رکھے، تو یہ ایمان ابھی تک ایمان نہیں ہے، تو وما ہم بمؤمنین پھر بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تینوں کے بارے میں کہا ہے کہ وما ہم بھی، ایک آدمی برادری کے مقابلہ کا طاقت نہیں رکھتا، کہتے کہ یار اگر میں مسئلہ توحید بیان کروں اور یا قرآن کریم کا قانون بیان کروں تو برادری سے کٹ جاؤں گا اور برادری کے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو معلوم ہوا کہ اس کو مسئلہ توحید اور ایمان اپنی عزت سے پیارا نہیں ہے، اپنی عزت سے پیارا، اگر میں بیان کروں تو میرا مال ضائع ہو جائے گا، تو معلوم ہوا کہ اس کو ایمان مال سے پیارا۔
تو اس کو اپنی ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ایمان پکا ایمان نہیں، ابھی آبیاری کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی آیاتوں کی کیا ہے، ابھی صحبت صلحاء کی اور ایمان والی صحبت کی کیا ہے، ضرورت ہے کہ ایمان جو ہے اپنی سطح تک پہنچ جائے. اپنی سطح تک کیا ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح تبلیغی حضرات بھائی کہتے ہیں کہ اس کے لیے مستقل محنت کی کیا ہے، تو اس کے لیے بھی مستقل محنت کی بھائی ضرورت ہے. اور یہ ضروری چیز ہے، ضروری چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیکار بات میں کہہ رہا ہوں. ہمارے اندر بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اکثر مرتبہ، کہ ہم میں گناہ چھوڑنے کا طاقت نہیں ہوتا. ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کا طاقت نہیں. یہی ہے وہ روحانی طاقت اور یہی وہ ایمانی طاقت. اس پر محنت کرنا ضروری ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ، تو ایمان کی طاقت کو بڑھانا ہے. تو یہ منافقین کی خباثت تھی، یہ تھی نفاق، کہ دل زبان پہ تو ایمان کہتے تھے لیکن اس کا عمل ایمان کی گواہی نہیں دیتے تھے. منافق کا معنی کیا ہے، المنافق من يخالف قوله فعله. منافق وہ ہوتا ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو. من يخالف سره علانیته، کہ جس کا باطن اور ظاہر اور ہو، ظاہر اور باطن اور، تو یہ منافق ہے. تو ادھر سے منافقین کا بیان ہے. یہ ضالین تھے، تیسری جماعت. ایسے لوگ بھی ہوں گے. شیخ شاپور سے رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں منافق نہیں تھے. مکہ مکرمہ میں منافقین نہیں تھے، کیونکہ ادھر سختیاں تھیں. تو ایمان کا دعویٰ کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ ایمان کا دعویٰ کرنا تھا اور اپنے آپ کو مصائب کے لیے پیش کرنا تھا. تو ایسی حالت میں اپنے آپ کو ایماندار کہنا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے. تو مکہ مکرمہ میں ایمان اور مظلومیت لازم اور مظلوم تھی، لازم اور ملزوم تھی. ایمان اور سختیاں جھیلنا، مشکلات، یہ لازم اور ملزوم. تو مکہ کے اندر منافقین نہیں تھے. مدینہ میں منافق پیدا ہو گئے. مدینہ میں، کدھر؟ مدینہ میں، کیونکہ ادھر ایمان کے ساتھ کچھ مفادات بھی تھے. آمنا کہنے کے ساتھ کچھ کیا تھے، مفادات تھے. کہ بندہ آپ کو ایماندار کہتا نا، ایماندار، تو پھر مومن اس کو زکات بھی دیتا تھا، پھر مومن شخص اس کو لڑکی بھی دیتا تھا، اور اس سے لڑکیاں رشتے بھی ہوا کرتے تھے. اور جب مال غنیمت آ جاتی تھی تو ان کو حصہ بھی ہو جاتا، کیونکہ شناختی کارڈ کو کس کا ہے؟ ایماندار کا ہے نا. تو ایمان کے ساتھ مفادات ہوتے تھے. تو اس وجہ سے مفاد پرست ٹولہ نے مدینہ منورہ میں آمنا کہہ دیا، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں کہا تھا، یہ ظاہری مفادات کے لیے کہا تھا. سمجھ آتی؟ ہمارے استاد ہیں، نام تو آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، شیخ القرآن والحدیث مولانا عبدالشکور صاحب مدظ العلی. ذلدیر خال میں ان کا مدرسہ ہے، مشہور مدرسہ ہے. دور حدیث میں تقریباً ادھر 250 طلباء ہوتے ہیں. دور حدیث میں بڑا مدرسہ ہے، تقریباً 1500 2000 تک طلباء ادھر سالانہ ہوتے ہیں. اسباق میں رمضان میں وہ دور تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، بہت اچھے انداز سے.
ان کا ایک عجیب انداز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر تحریک کا ایک ابتدائی دور ہوتا ہے اور دوسرا انتفاعی دور. سمجھ آتا ہے؟ ایک دور ہوتا ہے ابتدائی، تو ابتدا میں سختیاں ہوتی ہے، ابتدا میں وہ سختیاں ہوتی ہے، بہت زیادہ تکالیف ہوتے ہیں. اب ادھر سے آج سے چند سال پہلے مسئلے توحید بیان کرنا کوئی آسان کام تھا؟ مشکل تھا نا. پہلے وہ مسئلے توحید پر مار ان کو پڑتی تھی، اب ہم مسئلے توحید پر گوشت کھاتے ہیں. وہ مار کھاتے تھے اور ہم گوشت کھاتے ہیں، اس میں فرق ہے. اب جو ہے کسی اپنے آپ کو موحد کہنا، اب جو ہے مسئلے توحید بیان کرنا ایک عزت کی نشانی بن گئی ہے، عزت کی نشانی بن گئی ہے. اس وقت اپنے آپ کو موحد کہنا بڑا مشکل کام تھا. تو ابتدائی دور ہر تحریک کا وہ مشکلات کا دور ہوتا ہے، مشکلات کا دور ہوتا ہے. تو اس میں سختیاں جھیلنا ہوتا ہے، مشکلات آتے ہیں. تو اس وقت منافقین نہیں ہوتے. اور جب تحریک کا دوسرا دور آتا ہے انتفاعی دور، کہ جب تحریک میوے دینا شروع کر دیتا ہے، ثمرات دینا شروع کر دیتا ہے، ثمرات دینا شروع کرتا ہے، تو پھر اس میں مفاد پرست پیدا ہوتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت ان پر امتحان لاتے ہیں، ان لوگوں پر، کہ یہ آمنا اور آمنا والے، کہ ایک زبان والے آمنا ہوتے اور ایک دل والے آمنا ہوتے، کہ ان کا تھوڑا سا امتیاز ہو جائے. پھر امتحانات آتے ہیں، جس طرح بدر آیا، احد آیا، لیعلم الذین نافقوا، لیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تو پھر اللہ رب العزت ان کے لیے جو ہے چھان لگاتا ہے کہ کورے اور کھٹے کا امتیاز ہو. ایک طرف کورا ہے، ایک طرف جو ہے صحیح بندہ ہے، کرے اور کوٹے کا امتیاز ہو جائے. کرے اور کوٹے کا کیا ہو جائے امتیاز. خبیث اور طیب کا، مخلص اور منافق کا کیا ہو جائے امتیاز ہو جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ وہ انقلابی تحریک میں اپنے مفاد کی بنیاد پر شرکت کرتے ہیں. انقلابی تحریک میں اپنے مفاد کے خاطر، کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی مال مل جائے، مجھے کوئی عزت مل جائے، اس مفادات کے خاطر وہ جو ہے اس میں شریک ہوتا ہے. تو ان کا یہ شرکت کرنا اللہ تعالی نے اس کو دھوکہ بتایا ہے. یخادعون اللہ. سمجھ آیا؟ اس کا یہ شرکت کرنا دھوکہ ہے. ان کا خیال ہے، ان کا زعم ہے کہ ہم اللہ کو اس کے ساتھ دھوکہ دیں گے، کہ ہم نے آمنا کہا ہے تو دنیا میں بھی مومنین کی صف میں شریک ہے اور آخرت میں بھی مجمع زیادہ ہوگا، بھیڑ زیادہ ہوگا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ مومنین جنت جاؤ تو ہم بھی چپکے سے جنت جائیں گے. ان کا خیال ہے. اگرچہ اس خیال میں یہ کامیاب نہیں ہے، لیکن یخادعون اللہ فی زعمہم. اللہ رب العزت دھوکہ کھاتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنے خیال میں دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں. ایک ہے دھوکہ دینا اور ایک ہے دھوکہ کھانا. دھوکہ وہی کھاتا ہے جو عالم الغیب ہو، نہیں ہوتا وہی دھوکہ کھاتا ہے. ہمیں کوئی دھوکہ دے تو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ
اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، لیکن ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، صحابہ کو، عام مومنوں کو، کہ اس کے ذریعہ ہم ان سے مفادات حاصل کریں گے، رشتے طے ہوں گے، زکوٰۃ دیں گے، بیت المال سے حصہ ملے گا، مال غنیمت میں حصہ ملے گا۔ علامہ قرطبی نے ادھر لکھا ہے، علامہ قرطبی نے ادھر لکھا ہے کہ ہر دین کا کام جب اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کی مفادات کے خاطر کیا جائے تو یہ ہے دھوکہ، یہ ہے خداع۔ ہر دین کا کام، دین کے کام میں مقصود اللہ کا رضا ہونا چاہیے، مقصود اللہ کا رضا ہونا چاہیے، اور جو کوئی اس طرح کام کرتا ہے، اس طرح کام کرتا ہے تو یہ حقیقت میں دھوکے باز ہے، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ کا رہا با خلق آری جملہ راست، کا رہا با خلق آری جملہ راست، با خدا ہیلا و تدبیر کے رواست۔ مخلوق کے ساتھ تو معاملہ سچا کرتے ہو تو اللہ کے ساتھ جو ہے جھوٹ کا معاملہ اور دھوکے کا معاملہ کدھر جائز ہے؟ اس طرح معاملہ مت کرنا، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ میں مومنوں کو اچھا نظر آؤں۔ ایک بندہ اپنے آپ کو متقی مشہور کرتا ہے، بندہ آپ کو اس طرح مشہور کرتا ہے کہ بڑا بزرگ ہے، اور اندر اندر سے وہ بزرگ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، وہ لوگوں سے کھاتا ہے، لوگوں سے پیتا ہے، لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، سمجھ آتا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے نیکی کا جامہ پہنا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ وہ شخص جس نے ایسا جامہ پہنا کہ جو اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا، اس کے ساتھ کیا نہیں تھا، من تزیہ، اس طرح الفاظ ہے کہ جس نے ایسا لباس پہنا کہ وہ اس کے ساتھ کیا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، تو یہی منافق ہے اور یہی لباس زور ہے، جھوٹ کا لباس اس نے پہنا ہے۔ مثلا ایک شخص قاری نہیں اور وہ اپنے آپ کو قاری ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے ان سے قاری کے پوسٹ پر جو ہے پیسے بٹورتا ہے، پیسے بٹورتا ہے۔ ایک شخص عالم نہیں ہے اور لوگوں کو اپنا آپ جو ہے عالم ظاہر کر کے لوگوں سے پیسے جمع کرتا ہے۔ علامہ شامی نے غالباً ایک جگہ لکھا ہے کہ جو آدمی ایسا ہے کہ وہ علماء کا کام نہیں کرتا اور اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا ہے کہ لوگوں سے پیسے جمع کرے، لوگ اس کا اکرام کرے، تو یہ پیسے اس کے لیے کھانا حرام ہے، کیونکہ یہ علماء کا کام کرتا نہیں ہے اور لوگ اس کی خدمت اور تواضع اور خاطر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کیا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اور یہ کرتا نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہے اور دھوکے سے پیسے کھاتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا حرام ہے، خداع ہے یہ۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ ظاہر میں تو یہ پیسے جمع کرے گا کہ میں نے دھوکہ دیا، میں نے یہ کیا، اور خیال بھی یہ ہوگا کہ میں نے جو ہے بہت نیک کام کیے ہیں اور وہ عمل نامہ میں جمع ہوں گے، لیکن حقیقت میں کچھ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اس کا وجہ کیا ہے
وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. فی قلوبہم مرض، وجہ یہ ہے کہ یہ دل کے کچے ہیں. سمجھ آ گیا نہیں؟ یعنی یہ زبان سے آمنا کہتے ہیں، زبان سے آمنا کہتے ہیں، اور اس کو یہ لوگ ایمان جانتے ہیں، اور اس سے مقصود پیسے جمع کرنا ہے اور مفادات حاصل کرنا ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کو روحانی بیماری ہے. یعنی یہ ایمان کے اور دل کے کچے ہیں. فی قلوبہم مرض. اللہ بڑا مہربان ذات ہے اور ہمیں طریقہ سے سمجھاتا ہے، طریقہ سے کہ روحانی نقصان کو اللہ نے بیماری سے تعبیر کیا. کیونکہ جب کسی شخص کو تم بولو کہ بھائی آج آپ کا یہ چہرہ کوئی زرد سا نظر آیا ہے، میرے خیال میں کچھ ٹھیک نہیں ہوا، بس وہ پھر اس کے ساتھ فکر ہوگا کہ یار کیا ہو جائے، شیشہ دیکھے گا مسئلہ ہے، کبھی آنکھ کبھی کدھر اس کے ساتھ فکر پیدا ہو جاتا ہے. جب اس کسی کو یار آج پتہ نہیں آپ کو کیا ہو جائے، کچھ طبیعت ٹھیک ہے ویسے، پھر وہ کہے گا کیا ہو جائے، میرے پاؤں میں درد ہے، کیا ہو جائے، فکر پیدا ہوتا ہے. تو یہ بیماری کا لفظ جو ہے نا، یہ فکر مندی کی علامت کہ بندہ فکر مند ہو جائے. اللہ رب العزت نے روحانی نقصان کو مرض سے تعبیر کیا، مرض سے، کہ یہ بیماری ہے مستقل. جس طرح زائد بدن کو بیماری آتی ہے تو اس طرح جو ہے روح کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، اور قلب کو، دل کو بھی بیماری لگ جاتی ہے. ایک ظاہری بیماری ہے جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے وہ معلوم ہوتا ہے، ہیکو سے اور کسی چیز سے اور ڈاکٹر معلوم کرتے ہیں. لیکن یہ اور طرح کی بیماری ہے، اور طرح کی کیا ہے؟ مرض. یہ نقصان کو کہتے ہیں. کس چیز کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ نقصان. ایک صحت ہوتا ہے، ایک مرض. جو عضو اور جو اندام جس کام کے لیے پیدا ہوا ہو وہی کام وہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحت مند ہے نا. ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے تو صحیح طریقہ سے وہ چیزیں پکڑتا ہے، پکڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ ہوا، معلوم ہوا کہ ہاتھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس طرح پاؤں چلنے کے لیے ہے تو چلنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو پاؤں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب چلنے میں تکلیف ہو گئی تو معلوم ہوا کہ پاؤں میں کیا ہے؟ بیماری. پکڑنے میں نقصان ہو گیا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ میں کیا ہے. اب روح اور دل یہ کس چیز کے لیے پیدا ہوا ہے؟ یہ دل جو ہے یہ اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے کہ اللہ مانگے گا. کیا مانگے گا؟ اللہ مانگے گا. اب اگر کسی کا دل اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی طرف اس کا شوق نہیں ہے تو یہ دل بیمار ہے. یہ دل کیا ہے؟ سمجھ آ گیا؟ دل جو ہے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قلب جو ہے، قلب تو اس کی فطری تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی طرف اس کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی طرف شوق ہوتا ہے. خواہ بندہ کتنا گناہگار نہ ہو، جب مومن ہے خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، لیکن
کبھی کبھار دن میں یا ہفتہ میں یا مہینہ میں اس کی دل کو دستک دی جاتی ہے، اس کی دل کو ایک دستک دی جاتی ہے کہ بھائی یہ میں کیا کرتا ہوں، آخر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. یہ کبھی آتا ہے، مومن ہے تو آتا ہے، یار اللہ کو ہم نے راضی نہیں، فکر مند ہوتا ہے. یہ وہی فطرت ہے جو جاگ اٹھتی ہے، جاگ اٹھتی ہے. تو یہ اصل چیز ہے. اور یہ دل جو ہے جب اللہ مانگے، اگر کوئی دل ایسا ہے کہ وہ بالکل اللہ کو نہیں مانگتا تو یہ مردہ ہے. اور من کان میتا، تو یہ کیا ہے؟ مردہ. اور اگر کبھی مانگتا ہے اور کبھی نہیں مانگتا تو یہ بیمار ہے، اور اس کے مانگنے میں کمزوری ہے. زبان سے تو کہتا ہے کہ آمنا باللہ، آمنا باللہ، لیکن دل سے وہ نہیں مانگتا، نہیں مانگتا تو یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے. اب دل کی بیماریاں، بڑی بیماریاں دو ہیں، میں مختصر کہتا ہوں. بڑی بیماریاں دو ہیں. جس طرح بدن کی بیماری ہوتی ہے اس کی سبب ہوتا ہے، اس طرح دل کی بھی بیماریاں ہیں اور اس کے بھی کیا ہے؟ اسباب. تو دل کی بیماریاں دو ہیں، ایک شبہات کی بیماری اور دوسرا ہے شہوات کی بیماری. شبہات کی وجہ سے بندہ نظریاتی کفر میں پڑ جاتا ہے، نظریاتی طور پر کافر ہو جاتا ہے. اور خواہشات شہوات کی وجہ سے بندہ بدعملی میں اور یا خواہشاتی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. کفر دو قسم کا ہے، ایک ہے نظریاتی کفر اور دوسرا ہے شہواتی کفر، شہوانی کفر. نظریاتی کفر کہ بندہ قرآن سے انکار کرے، قرآن کے ایک حکم سے انکار کرے، حدیث سے انکار کرے، حدیث سے کیا کرے؟ انکار کرے، حدیث سے انکار کرے یا آخرت سے انکار کرے. شبہات کی وجہ سے. کس چیز کی وجہ سے؟ شبہات. شبہ آ جاتا ہے یار یہ کس طرح ہے تو انکار کرتا ہے. شبہ آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ حدیث سے جو لوگ انکار کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ حدیث کو سمجھتے نہیں، حدیث کو سمجھتے نہیں، حدیث کو سمجھتے نہیں ہے. قرآن کریم کے ایک حکم سے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، اس وجہ سے کہ سمجھتے تو شبہ آ جاتا ہے. شبہ کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. تو یہ نظریاتی کفر ہوتا ہے. دوسرا ہے خواہشات کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، خواہشات کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. کبھی جو ہے شہوت البطن، کبھی ہوتا ہے شہوت الفرج. یہ یورپ کے نظریے کا خلاصہ میں نے بتایا، شہوت البطن و شہوت الفرج. بس اس کے پیچھے پڑے خواہشات، حب جا، حب مال، حب با، اس کے پیچھے پڑے، اس کے پیچھے پڑے. تو پھر وہ ایمان نہیں دیکھتا کہ چھوڑا یار یہ مولیوں کا کام ہے، مزے کرنے چاہیے. تو اس سے جو کفر آتا ہے تو یا تو بدعملی آ جاتی ہے اور یا پھر بدعملی سے ترقی کرتے کہتے ہیں کہ چھوڑو قرآن اور حدیث کو چھوڑو، یہ مزے کرنے ہیں. تو یہ شہواتی کفر ہے، شہوانی کفر، خواہشاتی کفر ہے. کبھی اساتذہ اس کو زندیقیت سے تعبیر کرتے ہیں کہ زندیقیت ہوتا ہے.
یہ خواہشات کفر. تو دل کے یہ دو مرض ہیں، ایک شبہات اور دوسرا کیا شہوات. سبب کیا ہے دونوں کا. شبہات اس مرض کا سبب کم علمی بے علمی، یا علم ہے نہیں، شریعت کا علم، اسکول کا نہیں، شریعت کا علم یا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، شریعت کا علم ہے نہیں، اور یا ہے لیکن تھوڑا سا، صرف ایک مرتبہ قرآن مجید سنا ہے اور پھر جو ہے چھوڑا ہے، یا ایک مرتبہ حدیث سنا ہے، احادیث سنے ہیں تو سمجھا نہیں ہے، تو علم کم ہے. یا اسکول میں کوئی کتاب دیکھا ہے حدیث کا، کوئی ڈاکٹر کا کتاب دیکھا ہے، اور کوئی غامدی کا کتاب کیا ہے، کسی کا کتاب دیکھا ہے، وہ عالم نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، اسکالر ہے، اور کوئی اسکالر کی تقریر سنی ہے تو بس اس کے پیچھے پڑا ہے، تو اس کا علم کمزور ہے نا. تو یا علم ہے نہیں یا علم کیا ہے کمزور ہے، تو اس وجہ سے شبہات کا شکار ہوتا ہے. میں آپ کو بہت سارے قرآن مجید کے بہت سارے آیات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، بس ادھر بہت سارے حل ہو گئے. مرض شبہات کا ہے، سبب یا کم علمی یا بے علمی، یا علم ہے نہیں یا علم کم ہے. شہوات کا سبب آخرت بھولنا اور اللہ تعالی اور پیغمبر سے محبت کا تعلق نہ رہنا. اللہ سے محبت نہیں، تعلق الہی یا ہے نہیں یا کم ہے. اور آخرت کو اگر مانتا ہے لیکن جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح مانتا نہیں، آخرت کا بھول جانا، نسیان. تو اس وجہ سے شہوات آتے ہیں. سبب جانیں. اب دونوں کا علاج بھی بتاتے ہیں نا، ایسے حکیم تو نہیں ہے، قرآن تو حکیم ہے نا. شفاء لما، علاج کیا ہے؟ پہلے مرض کا علاج رسوخ علم یا صحبت العلماء الراسخین، یا محنت کرو خود علم سیکھو، پکا علم، پکا علم سیکھو، اور یا کسی راسخ عالم، مضبوط عالم کی صحبت میں بیٹھا کرو. سب نے الحمدللہ مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کا نام سنا ہے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ مد ظلہ العالی کے مرشد بھی تھے، پیر. وہ باضابطہ عالم نہیں تھے، باضابطہ عالم جو ہوتا ہے وہ باضابطہ عالم نہیں تھے، وہ ہیمیوپیتھک ڈاکٹر تھے. لیکن حضرت تانوی کے صحبت نے اس کو ایسا عالم بنایا کہ جس طرح ہم لوگوں کو عالم کہتے ہیں، مجھ جیسے کو اس کی کتاب کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. بصائر حکیم الامت دیکھو، معارف حکیم الامت دیکھو، معاصر حکیم الامت دیکھو، ڈاکٹر صاحب نے لکھے، پتہ لگے کہ ڈاکٹر صاحب کیسا عالم ہے، حالانکہ باضابطہ عالم نہیں تھے. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی باضابطہ عالم نہیں تھے، کافی حد تک کچھ پڑھا تھا. تو علماء راسخین کی صحبت میں بیٹھے. شہوات کے مرض کا سبب کیا تھا تعلق الہی نہ رہنا، تعلق میں اللہ کا فقدان.
اور نسیان آخرت اور نسیان، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے ایک کہ فکر آخرت، ذکر آخرت و ذکر موت، موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، اور دوسرا یہ کہ تعلق الہی بڑھاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کہ جس میں اللہ کی محبت کا تذکرہ ہو، اللہ سے تعلق کا تذکرہ ہو، ایسے مجالس میں بیٹھا تو یہ علاج ہے۔ میں نے مرض بھی بتایا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو آپ کہیں گے کہ یہ اس نے اپنا تحقیق کیا نا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، مرض شبہات آ گیا یا نہیں؟ دوسرا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، دوسرا مرض آ گیا شہوات، پہلا شبہات، دوسرا شبہات کا سبب وہ علم کا فقدان تھا، تو علاج والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، شہوات کا علاج قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا ربهم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الصابرین الصادقین القانتین المنفقین والمستغفرین اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ تو یہ جب مرض آ گیا تو مرض کے مطابق سبب تلاش کر کے اس کا علاج اس کے اصول کے مطابق کرنا ہے نا۔ اب اگر تم شبہات کا علاج، شبہات ایک مرض ہے، اس کا علاج کیا تھا قرآن کا علم نا، اور قرآن میں تعلق الہی بھی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس سے اللہ کا تعلق بڑھایا جائے، تو یہ قرآن علاج ہے نا۔ تو اب تم قرآن کے بجائے اسکول جاتے ہو، قرآن کے بجائے بازار جاتے ہو، قرآن کے بجائے نیٹ دیکھتے ہو، تو مرض بڑھے گا یا گھٹے گا؟ فزادہم اللہ، ٹھیک ہو گیا یا غلط؟ فزادہم اللہ مرضا۔ شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے فلما لم يعالجوا بشفاء القرآن زادهم الله مرضا، فلما لم يعالجوا بشفاء القرآن زادهم الله مرضا، جب ان لوگوں نے قرآن کریم سے اپنا علاج نہیں کیا، قرآن کریم والے علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے، تو زادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھایا۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ پنجپیر والے فرماتے تھے قطعنا الاخوة مما شرن بهم مرض من کتاب الشفاء فماتوا على دین رسالۃ وعشنا على سنت المصطفى۔ اب دیکھو ہمارے اندر بہت سے روحانی بیماریاں ہیں، اور کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ بہت سے روحانی بیماریاں ہیں، اس کا علاج رسوخ بالعلم، کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طریقہ سے سمجھیں، صحیح طریقہ سے علماء راسخین کی صحبت میں بیٹھ کے ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اللہ کا تعلق بڑھائے، تعلق الہی بڑھائے، کہ اللہ کے ساتھ ہمارا محبت والا تعلق ہو جائے۔ ہم جو ہے
فنون کے پیچھے پڑے اس کو تو یاد کرتے ہیں، اس کو تو یہ فنون کا پڑھنا جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ شیخ القرآن رحمہ اللہ نے ضیاء النور میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے فنون میں حسن ذاتی سمجھا تو یہ بدعت ہے. ضیاء النور میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فنون میں حسن ذاتی سمجھتا ہو کہ کافیہ میں برائے کافیہ ثواب ہے، شرجامی میں برائے شرجامی کیا ہے ثواب ہے، اور سلم میں برائے سلم کیا ہے ثواب ہے، تو یہ مبتدی ہے، بدعتی ہے. کافیہ نحو صرف ہم اسلام کے لیے پڑھتے ہیں، ہم قرآن کے لیے پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے نہیں ہیں. تو جس چیز کے لیے کیا کرتے ہیں نحو صرف پڑھتے اس چیز کو چھوڑا وہ نہیں پڑھتے. شیخ القرآن رحمہ اللہ نے خود مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ 4 سال گزارے، 4 سال پورا سال، دورے نہیں سال کیا ہے، اور 2 سال مولانا سندھی کے ساتھ مکہ میں گزارے ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ دورے تفسیر پڑھ کے پھر دورے حدیث کیا، پھر ان کے ساتھ 4 سال رہا، اور 2 سال مولانا سندھی کے پاس رہا حرم میں. اور خود بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے اس سے انٹرویو لی ہے، خود فرماتے حضرت کہ میں نے فراغت کے بعد 6 سے اسباق پڑھنے کے بعد میں نے 6 سال علم کیا ہے. اس اسباق کو وہ علم نہیں کہتے، وہ فنون ہے، لیکن اسباق کے بعد میں نے 6 سال کیا ہے علم، اس کو علم کہتے ہیں. ہمارے شیخ القرآن مولانا میر سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہوگا، افغانستان کے ہمارے اشاعت التوحید کے امیر تھے اور شیخ القرآن کے بہت بڑے شاگرد تھے. اس نے شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی سے 30 مرتبہ قرآن پڑھا تھا، 30 مرتبہ. اور جب تک شیخ القرآن زندہ تھے تو اس نے دور تفسیر شروع نہیں کیا تھا. اور جس سال ہم نے ان سے پڑھا تھا تو اس نے کہا کہ اگر شیخ القرآن زندہ ہوتے تو آپ سمیع الحق کو دیکھتے کہ میں دورہ تفسیر کرتا. مجھے کیا ضرورت تھی کہ دورہ تفسیر کرتا؟ میں سیدھا پنجپیر جاتا اور حضرت سے قرآن پڑھتا ہوں. میں اب بھی پیاسا ہوں. ہمارے شیخ صاحب امیر محترم، اس نے اپنے والد محترم سے 33 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، 33 مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہے. اب کہتے ہیں ہم نے 2 مرتبہ پڑھا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آیا. 2 مرتبہ پڑھا بھی نہیں ہے، سنا ہے کہ پتہ صرف بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، سنتے. یاد کرنا اور طالب العلم کو، اب میں آپ کو، اب یہ میری مصیبت ہے، میں طالب علم کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہوں نا، اور چھوٹے چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ بہت آزاد ہوں. ادھر مجھے بہت مشکل ہے، میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرتا ہوں، کیا کروں. لیکن اب میں معذرت کرتا ہوں، مجھے جو ہے اس میں معذور سمجھے. اب طلباء کو، آپ کو نہیں کہتا، طلباء کو اب یہ کہنا کہ یاد کرو یہ گالی دینا ہے. صحیح بات ہے. موبائل کے پیار ادھر تو الحمدللہ یہ موبائل کا شوق بالکل نہیں ہے یار، شکر الحمدللہ اللہ نہ بنایا. ادھر تو موبائل کا شوق ہے اتنا. پابندی کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں، ہمارے مدرسے میں سخت پابندی ہوتی ہے. پابندی کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ 2 ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ 1. پابندی کے ساتھ ایسی ایسی جگہ میں چھپاتے ہیں کہ تم حیران ہو جاؤ. شیطان بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ جگہ مجھے بھی معلوم نہیں. یقینی بات ہے، شیطان بھی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کدھر چھپایا ہے حیرانی نہیں. تو یہ موبائل کا شوق ہے، یاد کرنے کا شوق نہیں. میں اتنا محنتی نہیں ہوں، لیکن بس اللہ رب العزت اساتذہ کے ساتھ بیٹا زیادہ ہوں.
میں اسکول میں تھا اور میں نے پنجپیر میں دورہ پڑھا ہے، لیکن یہ صورتوں کے خلاصے مجھے اس وقت سے یاد ہے، میں نے یاد نہیں، اس وقت سے مجھے یاد ہے، طالب علم کے دوران میں نے یاد نہیں کی، اسکول کے وقت سے۔ اب تو اس وقت پنجپیر میں ہم دیکھتے تھے طلباء کے ساتھ وہ خلاصوں کا کتاب ہوتا تھا، اس طرف رٹھا لگاتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ اب جب درس ختم ہو جائے موبائل موبائل موبائل، مصیبت ہے۔ تو کہتے کہ ہم نے پڑھا ہے لیکن بس سمجھ نہیں آتا۔ اچھا کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا ہے، 2 مرتبہ سے۔ یہ اتنا بڑا کتاب ہے یار، قرآن مجید دیکھو نا، 30 سپارے ہے، اور پوچھو کافیہ کتنا مرتبہ پڑھا ہے؟ یہ تو 3 مرتبہ تو پڑھا ہے۔ اور پھر آپ کے جو حضرات ہوتے ہیں کوہستانی حضرات اور دیر دارل دیامر والے، ایک مرتبہ ہم ویسا میں تھے، ادھر کے کوئی طالب علم آئے کیا، تو اس سے استاد نے پوچھا کہ مبتدا اور خبر اس کے امتحان لیتا تھا نا داخلے کا، تو اس نے کہا کہ مبتدا کی تعریف پر 10 اعتراضات آتے ہیں، میں آپ کو زبانی سناؤں گا۔ وہ 10 اعتراضات مبتدا کی تعریف پر بالکل زبانی کیا تھا، اور اگر خلاصہ کی پوچھو تو میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا۔ قرآن مجید کا پوچھو نہیں پڑھا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ فنون نہیں پڑھنا، میں طلباء کو فنون پڑھنے کی سب سے زیادہ ترغیب دیتا ہوں۔ میں خود الحمدللہ فنون پڑھاتا ہوں، کافیہ میرے ساتھ ہوتا ہے، سجائیں میرے ساتھ ہوتی ہے، تلخیص میرے ساتھ ہوتا ہے، خیالی میرے ساتھ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ پڑھاتا نہیں، الحمدللہ۔ اور طلباء کو زیادہ زور دیتا ہوں کہ فنون کو یاد کرو، فنون بہت ضروری ہے، اور پکے فنون ضروری ہے، بہت پکے فنون، لیکن ساتھ قرآن مجید کو یاد چھوڑنا تو نہیں ہے نا، قرآن مجید کو تو یاد کرنا ہے۔ پہلے علماء شیخ القرآن رحم اللہ کی شعر پر میں نے یہ بات کہی کہ فمات ولاد قطان الاخوۃ مما شرن بہم مرض من کتاب الشفا۔ یہ الشفا ابن تیمیہ کے ایک ملحدانہ کتاب ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں سے بائیکاٹ کیا ہے جس پر بیماری لگی ہے۔ کس کتاب کی بیماری؟ الشفا کی بیماری لگی ہے اس پر۔ فماتوا على دین ارسطالس وعشنا على سنت المصطفى۔ تو ارسطو کے دین پر مر گئے اور ہم پیغمبر کی طرز پر زندہ ہو گئے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ خود ابتدائی دور میں خود قاضی اور الحمدللہ دور تفسیر کے ساتھ پڑھاتے تھے، کیونکہ طلباء آتے نہیں تھے، ترجمہ کے لیے نہیں آتے تھے، تو اس میں پنساتے تھے۔ قاضی بھی پڑھاتے تھے، الحمدللہ بھی پڑھاتے تھے، اور یہ بہت ساری کتابیں پڑھاتے تھے۔ شیخ القرآن پنڈی وہ خود قاضی اور الحمدللہ دونوں پڑھاتے تھے۔ کابل گرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارے جس سال دور تفسیر تھا اس سال میں اس نے نہیں پڑھایا۔ اس نے کہا کہ آپ چھوڑو اس کو، اس پر ہم طلباء کو پنساتے تھے۔ اب طلباء خود قرآن کے لیے آتے ہیں۔ ہم خود رجب میں دور تفسیر پڑھاتے تھے، تو دور تفسیر تو میں خود کو نعمت دور ترجمہ کہتا ہوں، ہم ترجمہ پڑھاتے ہیں رجب میں 1 مہینہ میں، لیکن ابتدائی سالوں میں ارشاد الصرف نحومیر سراجی یہ میں پڑھاتا تھا طلباء کو، اس کے لیے آتے تھے۔ پھر میں نے ایسا بس اب اس کی ضرورت نہیں، چھوڑا میں نے۔ تو یہ جو ہے یہ فنون وغیرہ یہ تو قرآن کے لیے ہے، اس کے لیے۔ اور فراغت کے بعد الحمدللہ میں نے فراغت کے بعد 10 دورے میں نے فراغت کے بعد کیے۔ کابل گرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں فراغت کے بعد بیٹھا ہوں، اور 4 سال میں نے افتاء کے بعد اس کے ساتھ پڑھے، اور شاہپور میں نے فراغت کے سال دورہ کیا ہے۔ 417 میں مفتی مسلم سے کے ساتھ افتاء کے 1 سال میں نے دورہ کیا ہے اس کے ساتھ، اور مولانا میر سمیع الحق صاحب اور خال شیخ صاحب مولانا عبدالشکور صاحب کے پاس میں نے دورہ حدیث کے بعد دورہ پڑھا ہے، باقی طالب علم بھی پڑھے۔ تو یہ پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور پڑھنے سے جتنا سننے سے بندہ سمجھ سکتا ہے اتنے تفاسیر ہم نہیں دیکھ سکتے جتنا ہمارے اساتذہ نے دیکھ کے اس کا نچوڑ نکالا ہے۔ اور میں نے طلباء کو اگئی میں بھی
آتے وقت میرا اوغے میں بیان تھا، ادھر طلباء تھے بیان میں، تو میں نے ان کو کہا کہ تفسیروں کی باتیں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی، لیکن خطیب صاحب کی اپنے ذاتی کچھ باتیں ہوں گی وہ آپ کو تفسیروں میں نہیں۔ آتے دن میں چارسدہ میں مفتی مسلم صاحب کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا، اور ادھر پھر مفتی صاحب نے کہا کہ یہ آپ کچھ باتیں کریں گے، میں گھر جاتا، وہ بیمار ہوں، وہ بیمار تھے، اللہ صحت نصیب فرمائے۔ تو میں نے طلباء کو کہا کہ بھائی تفسیروں والی کتابیں تو آپ کو تفسیروں میں ملیں گی، لیکن ہمارے اساتذہ کے کچھ تفسیری مطالعہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو اپنا ایک ذوق دیا ہے، وہی ذوقی باتیں اور ہماری اصلاح کی جو باتیں ہیں اس کو آپ علیحدہ لکھو، یہ تمہیں تفسیروں میں نہیں ملیں گے، تفسیروں میں نہیں ملیں گے۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ابتدائی سال میں رہا، لیکن میں حیران تھا کہ یہ باتیں کس طرح سے کرتا ہے، سادہ سادہ باتیں کرتا تھا، سادہ سادہ باتیں۔ اور یہ جب آیا تھا نا، وہ جب جو میں نے باتیں کی ہے نا، اتنے وقت میں وہ پورا 1 ربع سبق پڑھتا تھا، لیکن اس میں ایسی باتیں تھی نا، جب یہ آیا تھا تو اچھا، تو یہ اچھا کے ساتھ ربط لگاتا تھا، اتنا خوبصورت، کبھی کہتے نہیں تو اس کے ساتھ ربط لگتا تھا، کبھی کہتے لے بھیا، خود لے بھیا کے ساتھ ربط لگتا تھا۔ تو وہ وقف مطلق کے نیچے اور آیات کے نیچے میں وہ لے بھیا نہ یہ میں لکھتا تھا۔ میرے ساتھی نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یار یہ اس کے ساتھ بڑا مزہ کرتا ہے، یہ اتنا بڑا مزہ کرتا ہے۔ اب جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں نا، میں حیران ہوتا ہوں، حالانکہ میرا ابتدائی طالب علم تھی، میرا ابتدائی طالب علم سرگودا سے شروع ہوتی ہے، میں نے ادھر سے شروع کیا تھا۔ تو یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں، اور یہ جب قرآن کریم چھوڑا تو بیماریاں، کبھی شبہات کی بیماریاں علماء میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بےایمان لوگ علماء میں پیدا ہوتے ہیں، عالم ہوتے فیس بک کو بیٹھ کے قرآن کریم کو اور حدیث کو گالیاں دیتے ہیں، یقینی بات ہے، یہ بے ایمان مولیوں میں پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہو کے بے ایمان پھر بیٹھتا ہے اور بکتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا علاج نہیں کیا ہے، اس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا نہیں ہے، اس میں رسوخ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بکواسات شروع کرتا ہے۔ اگر اس میں 2 چیزیں ہوتی، رسوخ فی العلم اور تعلق الہی، یہ میں جدا کرتا ہوں صرف اور صرف مقصودیت کے لیے، لیکن رسوخ فی العلم بغیر تعلق الہی کے حاصل نہیں ہوتا، بغیر تعلق الہی کے حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بیٹھے ہوئے، ہم نے تو شیخ القرآن دیکھا بھی نہیں ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ شیخ القرآن رحمہ اللہ رسوخ فی العلم کے ساتھ تعلق الہی اس کا کتنا تھا؟ رسوخ فی العلم بغیر تعلق الہی کے ہوتا نہیں۔ تو جب یہ نہیں ہو تو امراض، کبھی خواہشات ہے اور کبھی شبہات کے بیماری۔ قرآن کو چھوڑا تو مرض زیادہ ہو گیا، فزادہم اللہ۔ فلما لم يعالجوا بشفاء القرآن زادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا لیا، اور یہ بد دعا ہے، ماضی دعا کی جگہ میں بھی ہوتا ہے نا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور زیادہ کرے، بد دعا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اگر انہوں نے علاج نہیں کیا اور اس طرح یہ مرض میں مبتلا رہے تو ان کی سزا اخروی حکم، لہم عذاب علیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کا اب مرض آ گیا تو اس کا اور مرض، اپنے عیب کو کمال سمجھتے ہیں۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، اپنے عیب کو کیا کہتے ہیں؟ عیب ہے فساد، اور اس کا نام دیتے ہیں اصلاح۔ نام کیا دیتے ہیں؟ تو اپنے عیب کو کمال سمجھتے ہیں۔ ان فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، فساد کس چیز کو کہتے ہیں؟ بگاڑ کو کہتے ہیں۔
جس طرح دودھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک مزاج ہوتا ہے نا، جب مزاج سے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ دودھ خراب ہو گیا، یہ خراب ہونے کو فساد کہتے ہیں، خراب ہونے کو۔ سالن کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، جب سالن کا وہ مزاج بگڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سالن خراب ہو گیا، فسد السالن، سالن خراب ہو گیا، فسد اللبن، خراب ہو گیا۔ زمین کا بھی ایک مزاج ہے، سمجھ نہیں آتا، زمین کا بھی ایک مزاج ہے، اس مزاج سے زمین نکل جائے تو زمین کیا ہے؟ ایک ظاہری طور پر زمین کا ایک مزاج ہے کہ اس میں روڈ ہو، آبادی ہو، لوگ چلتے پھرتے ہو، مزاج ہے، ظاہری مزاج ہے۔ تو اس کو آبادی گرانا، آبادیاں گرائی جائے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو مارا جائے، یہ کیا ہے؟ ظاہری مزاج کیا ہے۔ دوسرا ایک اس زمین کا مانوی مزاج ہے، اصل مزاج ہے زمین کا کہ یہ زمین اللہ نے بنایا ہے کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے اپنی قانون کی ظاہر کرنے کے لیے، سٹیج کا ہیرو ہے انسان، تو یہ زمین کا مزاج ہے۔ جب زمین پر اللہ کا حکم ہو اور اللہ کی توحید ہو تو زمین خوش ہوتی ہے، زمین خوش ہوتی ہے، مزاج ہے۔ جب اس زمین پر اس باتوں کا خلاف شروع ہو جائے تو یہ زمین کا فساد، زمین خراب۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 56، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ملک کو خراب مت کرنا اس کے اصلاح کے بعد کہ اللہ رب العزت اس کو ٹھیک کرتا ہے، پیغمبروں کے بھیجنے سے، توحید کے بھیجنے سے اللہ زمین کو ٹھیک کرتا ہے، تو تم اس کو شرک کے پھیلانے سے خراب مت کرنا۔ آگے کیا ہے؟ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ ادھر فرماتے تھے زمین کو مت بگاڑو اس کے بعد کہ میں اس کا اصلاح کرتا ہوں، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، میرے ساتھ تعلق قائم رکھو، یعنی میرا مطلب یہ، اب وہ وقت تفسیری کا مطلب ہے نا، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ لا تفسدوا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ہر حالت میں اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، خوف ہو یا طمع ہو، ہر حالت میں اللہ کو پکارو۔ کچھ سمجھ آتی ہے؟ تو زمین میں معاصی کو پھیلانا، گناہ کو پھیلانا، شرک کو پھیلانا، بدعت کو پھیلانا، بے حیائی کو پھیلانا، یہ زمین کو خراب کرنا ہے۔ یہ میں نے آسان بات کی قرآن سے، اب تم تفسیریں اٹھاؤ، ادھر دیکھو کہ منافقین کا فساد کیا تھا، کہ اس کو کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، وہ فساد کیا تھا۔ اٹھاؤ تفسیر، بڑی بڑی چھوڑو، تفسیر عثمانی اٹھاؤ کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے بِإِفْشَاءِ أَسْرَارِ الْمُؤْمِنِينَ، انوار الطبیان میں قائد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کی خفیہ رازیں کافروں کو بیان کرنا اور کافروں کی طاقت کی باتیں اور اسلام پر اعتراض والی باتیں مسلمانوں میں پھیلانا۔ سمجھ آئیں گے؟ اللہ اللہ، علماء کرام سے میرا ایک درخواست ہے، میں تو مفت مشورے والے ہوں نا، میں صبح میں نے بتایا ہے مفت مشورے ہیں، ان کی فیس ویس میرا نہیں ہے، مفت مشورے۔ یہ ہمارے اندر الحمدللہ، اللہ اور بھی بڑھائے، دین کے نام پر ہم میں غیرت ہے، ہر مسلمان میں الحمدللہ، علماء میں تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، علم کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے۔
تو جب ہم فیس بک پر یا کوئی باہر کوئی بے دینی دیکھتے ہیں نا اور کوئی گناہ وغیرہ دیکھتے ہیں نا تو اس کو وہ شخص اتنا نہیں پھیلاتا کہ جتنا ہم بیان میں اس کو پھیلاتے ہیں. ایک بے دینی ہے، ایک ملحد ہے، اس نے اعتراض کیا، اللہ پر کیا، پیغمبر پر کیا، وہ ملحد بے ایمان ہے، اس کے منہ کے ساتھ یہی ٹھیک. تو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو ہم اس اعتراض کو بار بار دہراتے ہیں اور اس کو ہم پھیلاتے ہیں کہ بے ایمان نے یہ اعتراض کیا ہے، یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، یہ اعتراض غلط ہے. تو جواب کے ذریعے سے ہم اس اعتراض کو مشہور کرتے ہیں. اب دیکھو، فرض کرو امریکہ میں ایک ملحد ہے، اس کو بلتستان میں کوئی جانتا ہے، گلگت میں کوئی جانتا ہے. اس نے ایک اعتراض کیا فیس بک پر، اس کا پیج کسی کے ساتھ نہیں ہے. فرض کرو یہ سارے آدمی، اس نے اس کا پیج بھی نہیں دیکھا ہے اور وہ اعتراض بھی نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے نا، بے خبر ہے. اب میں نے دیکھا، اب میں احمق بن کے اور میں جو ہے ادھر بیٹھا ہوں کہ امریکہ میں ایک ملحد ہے اور اس نے یہ اعتراض کیا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ میری بات تو پھیل گئی میری منہ سے. اب جواب کو یا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو ہے وہ پیش کیا. میں فیس بک پر بیٹھ گیا، فرض کرا میرا تو یہ شوق نہیں ہے، نہیں ہے میرا، لیکن مثال لیتا ہوں. تو فرض کرو آپ میرے ساتھی ہے اور فیس بک میں میرے ساتھ آپ کا وہ تعلق ہے، ایڈ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ. تو میرے جو بیان ہے وہ آپ کو آتا ہے، تو اس کا اعتراض میں نے مشہور کر دیا، میں نے مشہور کر دیا. تو ملحدین کے اعتراض کو پھیلانا میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے جس جگہ پر اعتراض کیا ہے وہ تو اسلام کا ایک حکم ہوگا نا. آپ ایسا کریں کہ اسلام کے اس حکم کی اہمیت کو، حکمت کو خوب دلائل کے ساتھ واضح کرو کہ لوگ خود بخود اس کو سمجھے اور اس کے اعتراض کا جواب اس میں آ جائے. یہ مت کہنا کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ جواب ہوگا، یہ کافیہ مت بنانا. یہ میرا ایک مشورہ ہے ذاتی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو جائے. ادھر تفاصیل نے لکھا ہے کہ کافروں کے، مسلمانوں کے عقائد پر جو اعتراضات تھے نا، تو یہ منافقین لوگ لاتے تھے اور مسلمانوں میں اس کو کیا کرتے تھے، پھیلاتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اپنے دین پر بدگمان ہو جائے. تو اب دیکھو، حضرت تھانوی صاحب کی بات ایک کمالی ہے، میں پیش کرتا ہوں، اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے، اگر پسند نہیں تو کوٹا مال مالک کا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شبہ ہوتا ہے اور ایک جواب ہوتا ہے. شبے کا بنا جہل پر ہوتا ہے اور جواب کا بنا علم پر ہوتا ہے. جہل کو ہر کوئی سمجھتا ہے اور علم کو ہر کوئی نہیں سمجھتا. تو اگر آپ نے ملحدین کے اعتراضات کو پھیلایا تو اعتراض کو ہر کوئی سمجھے گا. اب اس کا جواب علمی ہوتا ہے، شاید جواب کو کوئی نہ سمجھے، یا آپ میں وہ طاقت نہیں جو طاقت سمجھانے کا ہے، کیونکہ ہر بندے کا طاقت تو نہیں ہوتا. ہمارے شیخ صاحب پنجپیر شیخ صاحب احمد اللہ، اللہ تعالی نے اس کو ایک فصاحت دی ہے. مشکل سے مشکل جگہ ہو، بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، مقدمہ مسلم لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، اس کو دے دو کہ یہ عوام کو سمجھانا ہے، عوام کو، طلباء کو نہیں. وہ ایسا سمجھائے گا نا، ایسا سمجھائے گا کہ حلوہ بنا کے دے دے گا. طاقت ہے، اللہ نے دی ہے، بس اللہ کا دین ہے، اللہ دیتا ہے، دینے والا ہے. اس طرح آسانی سے سمجھاتا ہے کہ حیران ہو جاؤ گے. ہمارے استاد تھے اور ان کے بھی استاد تھے، سرکار بابا رحمہ اللہ تعالی مشہور نحوی تھے، شاید کسی کا استاد ہوگا.
سرکے بابا مشہور عالم تھے نحو اور صرف کے، تو وہ جب کافی میں مشکل جگہ پڑھاتے تھے نا تو پھر سر اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ اس غریب کے منہ میں اللہ نے آسان کیا ہے، باقی تم شرح اٹھاؤ اور پھر اس کو حل کرو۔ تو یہ ہر کسی کی خصوصیت نہیں ہوتی، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آسان جگہ کو اتنا مشکل بناتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت کرتے ہیں، بعض سے بتنگڑ بناتے ہیں، صحیح ہے نا؟ وہ تو یہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر اس اعتراض کو اس طرح سے سمجھاؤ جس طرح سمجھانے کا کیا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر شخص میں ایسا طاقت نہیں ہوتا ہے، تو صحیح یہ ہے کہ اس اعتراض کو تم مت پھیلاؤ، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ فساد ہے کہ ان کے اعتراضات کو تم پھیلاؤ۔ ہمارے بعض علماء وہ فیس بک کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ملحدین کے شبہات کے جوابات ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کیجئے اور مجھے انگوٹھے دے دیجیے، پھر لوگ انگوٹھے دیتے ہیں، مصیبت ہے، صحیح ہے نا؟ تو پھر وہ اعتراضات کو کیا کرتے ہیں، دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، اس کا اعتراض جواب یہ ہے، پھر مصیبت یہ کہ اس چیز سے تو گم بھی نہیں ہوتا، تو ہر وقت کوئی نہ کوئی لگاتا ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کو نہیں پہنچے تو اس سے پہنچے گا، اس سے پہنچے گا، تو اس نے ان بے ایمانوں نے ہماری زبانوں سے اپنا مشن کدھر کدھر تک پہنچایا۔ استاد جی اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مشورہ دے دیں، آپ کہتے ہیں کہ آئندہ سال مشورہ دیتا ہوں، تو یہ تو مشکل ہے نا، نقد دے دو۔ میں نے استاد جی سے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے مشورہ دے دو کہ پھر میں بتاؤں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ استاد جی نے کہا کہ آئندہ سال میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا تو یہ تو پھر بڑا مصیبت ہے، میں پورا سال غلط دہراؤں گا، میرا تو یہ ایک سبق ہے، اتنا سا سبق ہے میرا، اور یہ میں سال میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ دہراتا ہوں، ہر وقت اس کو دہراتا ہوں اور یہ بولتا ہوں۔ تو اگر ایسے عالم مجھے کہے کہ یہ بات مت کرنا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جو کہے نا کہ یہ بات تم نے غلط کی، آسانی کے ساتھ، مجھے یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں مفت کا مفتی ہوں، تو مجھے انکار کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ایک ہمارے عالم پہ فائدہ کے لیے بات کرتا ہوں، ایک ہمارے عالم پہ پشاور میں ایک مسجد میں امام تھے، تو ایک وہ مجھے خود یہ قصہ سنا رہا تھا، وہ عالم خود، تو اس نے کہا کہ ایک شخص آیا اور مجھے بتایا کہ حضرت اللہ مجھے معاف کرے گا، تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کا معاملہ ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، چلو اللہ سے مت نہ معافی مانگو، معاف کرے گا، مہربان ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نے بہت ایسا قصہ کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیا ایسا گناہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ فکر ہے؟ اس نے کہا کہ میں افسر تھا، فوج میں کوئی کرنل تھا کیا تھا، تو ہم ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے تھے، ہمارا اپنا ٹریننگ ہوتا ہے، کوئی وسلے ہو کا نئے نئے ایجادات ہوتے ہیں، تو کبھی کدھر ملک کبھی کسی ملک ادھر جاتے ہیں، وہ وسلے کی وہ چیزیں سیکھتے ہیں، تو ہم اس ٹریننگ کے لیے گئے تھے امریکہ، تو واپسی میں وہ ہر کسی کے ساتھ خصوصی میٹنگ کرتے تھے، حرامی ہے نا امریکہ، تو میرے ساتھ بھی اس نے خصوصی میٹنگ کی، اس نے کہا کہ آپ تو اپنے قوم کے نوکر ہو، تنخواہ تو آپ کو دیتے ہیں، وہ ان کے خرچہ پر آپ ادھر کیا ہو آئے، لیکن اگر آپ ہمارے لیے اپنے ملک میں 2 باتیں کریں نا، 2 کام، تو ہم آپ کو اس کا علیحدہ الاؤنس دے دیں گے، علیحدہ پیسے بھی دے دیں گے۔ 1965 کے سروے کے مطابق امریکہ مسلمانوں کو آپس کے لڑانے کے لیے $28 کروڑ خرچ کرتے تھے، 1965 کے سروے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک طریقہ ہے اور تنظیم ہے کہ اس میں بندہ شریک ہو جائے نا تو 18 لاکھ
ڈالر کی گاڑی اس کو دیتے ہیں پاکستان میں، 18 لاکھ ڈالر کی گاڑی، اس پر گولی وغیرہ اثر نہیں کرتا، اور پتہ نہیں کہ 1 لاکھ ڈالر اس کی تنخواہ ہے یا تو وہ اس کی ماہانہ کیا ہوگی تنخواہ۔ یہ اب کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس افسر نے کہا کہ مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے 2 کام کرو اپنے وطن میں، تو اس کا علیحدہ پیسے ہم دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا کام؟ اس نے کہا کہ بڑے کام نہیں ہے، جب آپ تمہاری میٹنگ ہو نا، تمہاری میٹنگ ہو اسلحوں کے بارے میں یا کوئی ایٹمی پلان کے بارے میں کوئی میٹنگ ہو، تو تم صرف اتنا کہنا کہ ان کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ہم ان کے بارے میں بہت پیچھے ہیں، بس صرف یہ بات ہے۔ اپنی میٹنگ میں یہ بات کہنا کہ ہمارا رعب جم جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات ہی کہنا بس میٹنگ میں، بس یہ بات ہمارے لیے کہنا۔ دیکھو یہ اتنی اس پر دوسری یہ کرنا کہ جب تم کوئی دیکھو نا کہ عالم ہے اور اس کو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کا اعتقاد ہے اور لوگ اس کے بات کو مانتے ہیں، تو اس کو کسی عالم کے ساتھ پھنسانا ہے، کسی مسئلے میں 2 عالموں کو آپس میں کیا کرو لڑاؤ، اس کو کسی عالم کے ساتھ جو ہے کیا کرو لڑاؤ، تو بس یہ آپس میں لڑیں گے، وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس بات پر اگر آپ کو کتابوں کی ضرورت ہو اور آپ کو اشخاص کی ضرورت ہو، اس پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ خرچہ علیحدہ ہم دے دیں گے۔ کسی عالم کے لیے پھر کتابیں خریدنا ہوتا ہے نا، تو ہم دے دیں گے، اس کی کوئی پرواہ مت کرو۔ تو اس شخص نے کہا، مولوی مفتی صاحب نے مجھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ دونوں کام کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ کیے ہیں، تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، میں نے دونوں کام کیے۔ میں نے کہا کہ چلو آپ تو جانے اور اللہ کا کام جانے، بس مجھے اس میں مت پھنسانا، یہ اللہ اور تمہارا معاملہ ہے، آپ نے اللہ کا جو ہے نقصان کیا ہے، میرا کیا نقصان کیا؟ تو یہ فساد ہے کہ نہیں کہ کافروں کا رعب مسلمانوں پر جم جائے؟ یہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ کافروں کی طاقت کی باتیں مسلمانوں میں پھیلانا اور ان کے شبہات کو مسلمانوں میں کیا کرنا، پھیلانا، کہ مسلمانوں کے اعتقاد کمزور ہو جائے، یہ فساد ہے۔ تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم وحدت الادیان میں داخل ہیں اور ہم دونوں قوموں کو اکٹھا کر کے صلح بناتے ہیں، انما نحن مسلمون۔ یہ وحدت الادیان پہلے انہوں نے بنایا تھا عربیوں نے، انما نحن مسلمون، ہم چند قوموں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں تو کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم فساد وغیرہ دنگا فساد دور ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ انما نحن مسلمون کے 2 معنی ہیں، انما نحن مسلمون، ہم اصلاح لانے والے ہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے، یا انما نحن مسلمون لازمی معنی ہم نیک ہیں، ہمارا کام غلط نہیں ہے۔ ویسے تم ہمیں غلط سمجھتے ہیں، ہمارا کام بالکل ٹھیک ہے، ہم غلط نہیں۔ قرآن کریم نے جواب دیا، الا انہم هم المفسدون۔ اور بڑی خباثت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، دوسروں کے کمال کو عیب سمجھتے ہیں۔ میں نے بہت آسان کر، دوسرے کے کمال کو کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا ایک کمال تھا کہ ان کا ایمان تھا، اس کو صفاحت سے تعبیر کرتے ہیں، تصفیح العقلاء، اپنے ساتھ اتنا لکھو کہ ادھر جواہر القرآن دیکھنا ضروری ہے۔ جواہر القرآن تو ہم سنا ہے نا، ہمارا تفسیر ہے نا اردو میں، جواہر القرآن دیکھنا ضروری ہے۔ ادھر حضرت شیخ القرآن نے لکھا ہے، جس طرح آج کا دقیانوسی ذہن علماء کو اور نیک لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے اور اس کا سیاسی نظر نہیں ہے، پھر اس سیاست کو نہیں سمجھتے، یہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آمینو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، اس طرح ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے ہیں اللہ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ صحابہ بے وقوف ہے. صحابہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے. مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ادھر لکھا ہے کہ بے وقوفی کا کیا مطلب ہے؟ کیا لا انہم ہم السفہاء، کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے کا مطلب کیا ہے. مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معال اندیش اور دور اندیش نہیں ہے. یہ مولانا سندھی کہہ رہے کہ یہ دور اندیش اور معال اندیش نہیں. اس کی بھائی وہ لمبی نظر نہیں لگتی، بس انہوں نے دین پکڑا ہے، دین ہے دین ہے دین ہے، آگے دیکھتا نہیں کہ دنیا کدھر سے کدھر ہو گئی اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور کسی بات کے انجام کو نہیں دیکھتے، بس کہتے ہیں کہ یار دین ہے دین ہے دین ہے دین ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اس وجہ سے صفحہ کیا، اور صحابہ کو صفحہ کہتے تھے. صفحہ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے کہ انہوں نے دین اور آخرت کے بدلے میں اپنے دنیا کو خراب کر دیا. اب میرے خیال میں سمجھ نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ دین ہے دین ہے، تو انہوں نے اپنے دنیا کو کیا خراب کر دیا. قرآن کریم جواب دیتا ہے الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ لوگ جو ہے یہ بڑے بے وقوف ہے، یہ بڑے بے وقوف ہے. مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمال کیا ہے. ویسے مطالعہ تو کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر کسی سے مطمئن ہو جائے، ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اور کسی کا ذہن دوسرے پر حاکم کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. لیکن مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دادا استاد ہیں نا، ٹھیک ہے نا. شیخ قرآن رحمہ اللہ کے کیا ہے؟ استاد ہیں. شیخ قرآن رحمہ اللہ کے کیا ہے؟ استاد ہیں. تو شیخ قرآن ان کے تو دادا لگتے ہیں، ہمارے پر دادا لگتے ہیں. پھر دادا تو ہو گئے نا، یا دادا یا پر دادا. تو مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے، ایک ہے نظم المرجان، یہ مختصر ہے، ایک جلد میں سارا قرآن کا خلاصہ ہے، بالکل خلاصہ ہے. عارف شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، انہوں نے چھپوایا ہے نظم المرجان کے نام سے، ادھر پنجپیر وغیرہ میں ملتا ہے، اردو میں ہے، آسان بھی ہے. اور یہ شیخ القرآن کے پاس تھی، شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ سے عارف شاہ صاحب نے نقل کیا ہے، پھر اس کے بیٹے نے ان کے موت کی شہادت کے بعد چھپوایا ہے. تو یہ ثوابی کا اور مردان کا پیداوار ہے، ایک ہی جگہ نہیں ملتی. نظم المرجان نام ہے. دوسرا جمع ہے الہام الرحمان کے نام سے، یہ موسیٰ جار اللہ کا جمع ہے، موسیٰ جار اللہ نے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے املا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، موسیٰ جار اللہ کا ایک اپنا نظریہ ہے. ایک شاگرد اپنے استاذ کو پورے کا پورا سمجھنا یہ مشکل کام ہے، اور پھر چند دنوں میں اور چند گھنٹوں میں یہ سمجھنا بھی مشکل کام ہے. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ استاد جتنا بولتا ہے اس کے 10 اندر ان کے اندر ہوتا ہے، 10 چند. یہ نہیں کہ جو یہ بولتا ہے تو یہ سارا کا سارا ہے. تو یہ ضرور نہیں کہ موسیٰ جار اللہ نے مولانا سندھی کو پورے کا پورا سمجھا ہو، اس میں کچھ غلطیاں ہے، وہ املا ہے تو غلطی آتی ہے، لیکن مفید بہت ہے، علماء کے لیے مفید بہت ہے. الہام الرحمان وہ سورہ توبہ تک ہے، سورہ توبہ تک. تیسرا جمع ہے مقام محمود کے نام سے، تفسیر مقام محمود.